अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने दो ज़ेर की तनवीन हमने पढ़ी थी, दो ज़ेर की तनवीन। उसके बाद फिर हमने इसको आधे मश्क की थी कि बादो ज़ेर बिन तादो ज़ेर तिन हम इसको किस तरह से पढ़ते हैं। हमने इस तरह से पढ़ा था इसको एक बार हम फिर रिवाइज़ करेंगे। दो ज़ेर को भी हम तनवीन कहते हैं। तनवीन में हमेशा एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हैं। गुन्ने का मतलब है आवाज़ को नाक में ले जाना। किस तरह से? बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तिन, सा दो ज़ेर सिन। इस तरह हमने पूरी मश्क की थी कि हमने इसको किस तरह से पढ़ते हैं। इसके बाद हमने मखारिज सीखे थे कि मखारिज हुर्फ कौन से होते हैं, उनकी अदायगी किस तरह से होती है। ये मश्क शुरू करने से पहले हमने मखारिज सीखे ताकि हमें पता हो कि मखारिज किस तरह से अदा होते हैं, ताकि हम फिर ये मश्क आगे आसानी के साथ पढ़ सकें। हमने उसमें सीखा हुर्फ हल्की, हुर्फ कलकला, मोटे हुरूफ, हम आवाज़ हुरूफ, नरमी वाले हुरूफ, सख्ती सीटी वाले हुरूफ और हम आवाज़ हुरूफ, ये हमने उसमें सीखे। और हमें पता चला कि कौन कौन से हुर्फ होते हैं, होठों से अदा होने वाले हुरूफ कौन से होते हैं, हुर्फ कलकला कौन कौन से होते हैं। वो उम्मीद है कि आप सबको याद हो गए होंगे। अब हम आगे अपना सबक शुरू करेंगे जो कि दो ज़ेर की तनवीन है। तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा ज़ेर बी, दाल ज़बर दा, बिदा। बा ज़ेर बी, दाल ज़बर दा, इन दोनों को मिलाइए, बिदा। मीम दो ज़ेर मिन, यहाँ दो ज़ेर की तनवीन आ गई है, यहाँ हम गुन्ना करेंगे, आवाज़ को नाक में लेकर जाएंगे। मीम दो ज़ेर मिन, बिदा मिन। आगे वफ बिदम। फिर पढ़ेंगे बा ज़ेर बी, दाल ज़बर दा, बिदा। मीम दो ज़ेर मिन, बिदा मिन। आगे वफ बिदम। आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ है ज़ाल। ज़ाल कौन सा हुर्फ है हमारा? नरमी वाले हुर्फ में से है। नरमी वाले हुर्फ में हम ज़ाल कैसे पढ़ते हैं? ज़ाल, ज़ाल ज़बर ज़ा। अब यहाँ ज़ाल ज़बर ज़ा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बहुत नरमी से अदा करेंगे। ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़का। रा दो ज़ेर रिन, ज़करिन। आगे वफ ज़कर। फिर से पढ़ेंगे। ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़का। रा दो ज़ेर रिन, ज़करिन। आगे वफ ज़कर। यहाँ आ रहा है क़ाफ। क़ाफ हमारा मोटे हुर्फ का हुर्फ है। हमने मखारिज हुर्फ पढ़े थे, उससे हमने मोटे हुर्फ में पढ़ा था क़ाफ। इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे। यहाँ हमने काफ पढ़ा है इसको क्योंकि बारीक है, और ये मोटा काफ कहलाता है, ये मोटे हुर्फ का काफ है। इसको हम मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ ज़बर क़ा, दाल ज़बर दा, क़ादा। क़ाफ ज़बर क़ा, दाल ज़बर दा, क़ादा। रा दो ज़ेर रिन, क़दरिन। आगे वफ क़दर। फिर पढ़ेंगे दोबारा। क़ाफ ज़बर क़ा,
دال زبر دا قادا را دو زیر رن قادرن آگے واو قادر عین زبر ع میم زبر ما عامہ عین کی آواز ہم حلق سے نکالیں گے عین حرف ہلکی کا حرف عین اس کی آواز ہماری حلق سے نکلے گی عین زبر ع میم زبر ما عامہ یہاں اس کو اما نہیں پڑھیں گے عین زبر آ میم زبر ما اما نہیں ہم یہاں کوشش کریں گے جو عین کی آواز ہے صحیح آواز جو ہمارے بسر سے نکلتی ہے ویسے ہی ہم یہاں پہ آواز نکالیں نہیں نکلتی تو حلق کے حصے کو تھوڑا سا انگلی سے آپ پریس کریں گے دبائیں گے تو آپ کی آواز نکلے گی عین زبر ع میم زبر ما عامہ لام دو زیر لن عملن آگے واو عمل پھر پڑھیے دوبارہ عین زبر ع میم زبر ما عامہ لام دو زیر لن عملن عملن آگے واو عمل عین زبر ع سین زبر سا اب یہاں دیکھیں عین یہاں پر آپ کا جو آ رہا ہے وہ حرف ہلکی کا حرف ہے عین ٹھیک ہے اور سین جو یہاں پر آ رہا ہے یہ سختی سیٹی والا حرف ہے سین سختی سیٹی والا حرف ہے سین تو یہاں ہم عین کو حرف ہلکی کی طرح ادا کریں گے اور سین کو ہم سختی سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے عین زبر ع سین زبر سا عسا لام دو زیر لن عسلن آگے واو عسل پھر پڑھیں گے عین زبر ع سین زبر سا عسا لام دو زیر لن عسلن آگے واو عسل یہاں آج ہم نے تختی نمبر 7 کا حصہ دوم پڑھا ہے ہم نے تختی نمبر 7 شروع کی تھی 2 زیر کی تنوین یہ ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم نے اس کا دوسرا حصہ پڑھا ہے کل ہم اس کو تیسرا پھر چوتھا حصہ مکمل کریں گے آج جو ہم نے پڑھا ہم نے مخارج کے ساتھ پڑھا آپ کو پڑھنے میں نہایت مزہ آیا ہوگا آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر ہم اس کو مخارج کے بغیر اس کو ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی ہم کیسا لگے گا ہمیں یہ پڑھنا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم مخارج کے ساتھ اس کو ادا نہ کریں ان الفاظ کو تو وہ عجیب سا لگتا ہے اس میں خوبصورتی نہیں آتی پڑھنے میں جیسے اگر ہم اس کو پڑھیں گے یہاں میں موٹا حرف کا حرف قاف اور ہم اس کو اس طرح سے ادا نہ کریں جیسے اس کو پڑھنا ہے ہم اس کو پڑھیں کاف زبر کا دال زبر دا قدر را دو زیر رن قدرن آگے اف قدر نہیں آ رہا مزہ اس کو ہم پڑھیں گے قاف زبر قا دال زبر دا قدا را دو زیر رن قدرن آگے واف قدر اب یہ اچھا لگا پڑھنے میں اسی طرح سے یہ حرف ہے ہمارا یہاں ہمارا حرف ہلکی کا عین ہے ہم یہاں اگر اس کو مخارج کے ساتھ اگر نہیں پڑھیں ہم صرف اس طرح پڑھ لیں عین زبر آ میم زبر ما اما لام دو زیر لن عملن آگے اف عمل اب یہاں پر کیا ہوا ہم نے اس کو پڑھ تو لیا عملن آگے اف عمل لیکن ہمیں پڑھنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو اور اگر اس کو ہم مخارج کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں عین زبر ع میم زبر ما عامہ لام دو زیر لن عملن آگے واف عمل
اب آپ خود بتائیں، اس کو ہم نے عمل پڑھا تھا، وہ ہمیں زیادہ اچھا لگ رہا تھا، یا عمل اس کو ہم نے پڑھا وہ ہمیں زیادہ اچھا لگا؟ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ مخارج کیوں ضروری ہیں۔ مخارج کے ساتھ جب ہم حرف کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ حرف جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور پڑھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور سننے والے کو اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں بھی حرف علی کا عین ہے، اس کو اگر ہم نہیں پڑھیں مخارج کے ساتھ، یہاں سختی سیٹی والا سین ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں، ہم پڑھیں عین زبرا سین بسا اصل عمدلن اصلن، آگے اب اصل نہیں، اس کو اگر ہم پورے مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں، عین زبر ع، سین زبر سا، عسا، لام دو زیر لن، عسلن، آگے وف عسل، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو فرق اس لیے بتایا ہے کہ تاکہ آپ مخارج اگر جس نے نہیں بھی سیکھے ہیں وہ مخارج سیکھ لیجئے، مخارج کو یاد کر لیجئے، تاکہ وہ آپ کے لیے آگے کے لیے آسانی ہو، کیونکہ جب آپ کو یاد ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا یہ اگر کاف ہے، زال ہے، قاف ہے، عین ہے تو کون سے حرف کا آ رہی ہے، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے یا ہم نے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، یا ہم نے سختی سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، یا ہم نے اس میں قلقلہ کرنا ہے، یہ چیز آپ کو پتہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے نیکسٹ اپنا یہ سبق پڑھیں گے انشاءاللہ کل، جب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ آج میں نے آپ لوگ کے لیے ایک چھوٹا سا امتحان رکھا ہے کہ جو کچھ بھی آج میں نے پڑھایا آپ کو یہاں پہ مخارج کے ساتھ، اور میں نے آپ کو سارے مخارج بتائے جو ہم نے الفاظ پڑھے یہاں پہ، اس میں ہم نے سب کے میں نے آپ کو مخارج بتائے، لیکن میں نے ایک نہیں بتایا ہے، وہ ایک آپ نے بتانا ہے کہ میں نے یہاں پر کون سا مخارج نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔